بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران جو ہے اس کو ہم شروع کر رہے ہیں جی ترجمے کے لیے۔ تو انہوں نے ہمیں سب سے پہلے بتایا کہ جی سورۃ آل عمران جو ہے اس کی آیت نمبر 26 اور 27 جو ہے وہ پہلے حصے میں جو ہے وہ آئے گی، یعنی کہ 26 اور آیت نمبر جو 27 ہے وہ آئے گی۔ تو اس کو ہم جو ہے وہ بلا تاخیر جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کہہ دیجئے، اللہم اے اللہ، مالکا اے مالکا، الملک بادشاہت کے، الملک بادشاہت کے، کہہ دیجئے اے اللہ بادشاہت کے مالک، تو دیتا ہے، الملک کا بادشاہت، من جسے، تشاء تو چاہتا ہے، وتنزع اور تو چھین لیتا ہے، الملک کا بادشاہت، من جس سے، تشاء تو چاہتا ہے، وتعز اور تو عزت دیتا ہے، من جسے، تشاء تو چاہتا ہے، وتذل اور تو ذلت دیتا ہے، من جسے، تشاء تو چاہتا ہے۔ اب اس کو ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اس کے جو ہے وہ ورڈ میننگ کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا آ رہا ہے۔ اے نبی، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، یوں عرض کیجئے، اے اللہ، کل بادشاہی کے مالک، کل بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی عطا فرماتا ہے اور جسے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہے عزت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے تو ذلیل کرتا ہے یا ذلیل کر دیتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں جی، بیادی کا، تیرے ہی ہاتھ میں ہے، الخیر بھلائی، انکا بے شک تو، علی اوپر، کلی ہر، شیء چیز کے، قدیر بہت قادر ہے۔ کہ یہاں پہ یہ آیت بیان کی گئی ہے کہ ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ قل اللہ مالک الملک جو ہے یہاں سے لے کے علی کل شیء قدیر تک جو ہے یہ ہم نے آیت پہلی پڑھی ہے، تو اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، یوں عرض کیجئے، اے اللہ کل بادشاہی کے مالک، اے اللہ کل بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی عطا فرماتا ہے اور جسے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہے عزت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کرتا ہے۔ ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ کہ یہاں پہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے کہا کہ آپ فرمائیں کہ اس طرح آپ کہیں کہ اے اللہ تو سارے جہانوں کا مالک ہے، ساری بادشاہوں کے اوپر بادشاہی تیری ہے، تو جسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اس سے بادشاہی چھین لیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے عزت دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس سے عزت چھین کر اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ بے شک ساری کی ساری بلائیاں جو ہے وہ تیرے ہی ہاتھ میں ہیں اور تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ دوسری آیت دیکھتے ہیں جی، تولیجو تو داخل کرتا ہے، اللیل رات کو، فی النہار دن میں، وتولجو اور تو داخل کرتا ہے، النہار دن کو، فی اللیل رات میں، اور اور یہاں سے اس کا ترجمہ بنے گا، تو ہی رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، اور تخرجو تو نکالتا ہے، الحیہ زندہ کو، من المیتی مردے میں سے، وتخرجو اور تو نکالتا ہے، المیتہ مردے کو، من الحی زندہ سے، اور تو مردہ سے زندہ نکالتا ہے اور تو ہی زندے سے مردہ نکالتا ہے۔ کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی شان بیان ہوئی ہے کہ اللہ یہ تیری ہی قدرت ہے کہ تو مردہ سے زندہ نکالتا ہے، اور تو مردہ سے زندہ نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ، کہ جو مردہ ہے اس چیز سے کوئی زندہ چیز نکال دیتا ہے، اور جو زندہ چیز ہے اس سے کوئی مردہ چیز جو ہے وہ نکال دیتا ہے۔ وَتَرْزُقُ اور تو رزق دیتا ہے، من جسے، تشاء تو چاہتا ہے، بغیر بغیر، حساب کے، اور تو جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے، بے حساب جو ہے وہ رزق عطا کرتا ہے۔ تو ہمارے پاس یہ آ گئی اس کی آیت 26 اور 27 سورۃ آل عمران کی، جس کے اندر پہلی آیت کے اندر جو ہے یہ دونوں جو ہیں وہ آیتیں بہت مشہور ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے
اس سے بادشاہ چھین لیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس سے عزت چھین لیتا ہے، اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اور دوسری آیت کے اندر ہے کہ اللہ ہی ہے جو دن کو رات اور رات کو دن میں تبدیل کرتا ہے، داخل کرتا ہے زندہ میں سے مردہ اور مردہ میں سے زندہ نکالتا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے بے شمار جو ہے وہ رزق عطا کرتا ہے۔ اب اگلی جو ہے وہ ہمارے پاس آیتیں ہیں جی سورۃ آل عمران کی 102 تا 104، یعنی کہ 102 سے 104 تک جو ہے وہ اگلی آیتیں جو ہیں وہ اس کی بیان ہوئی ہیں۔ تو ان کی 102 سے 104 تک جو ہے وہ آیتیں دیکھتے ہیں۔ ترجمہ جو ہے وہ ہمارا صرف منتخب آیات میں سے ہی آئے گا، اور کسی آیت میں سے جو ہے وہ اس کا ترجمہ نہیں آئے گا۔ تو اس لیے آپ کو جو ہے وہ صرف اور صرف ان کا جو منتخب آیات کا ترجمہ ہے وہی کرنا ہے۔ تو ہمارے پاس جو تھی آیت وہ تھی 103 سے 104 تک، 102 سے 104 تک۔ تو 102 والی آیت ہم دیکھتے ہیں کہاں پہ ہے، تو یہاں سے جو ہے اس رکوع سے جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ تو چلیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اتقو ڈرو اللہ اللہ سے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق کا جیسے حق ہے، تقاتی اس سے ڈرنے کا، ولا تموتن اور ہرگز نہ تم مرنا، الا مگر، اور انتم اس حال میں کہ تم مسلمون کہ تم مسلمان ہو۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ یہاں پہ جو ہے وہ ایک آیت جو ہے اس کا ترجمہ مکمل ہوتا ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، یہ تو بڑی مشہور آیت ہے، اسے ہم اکثر پڑھتے رہتے ہیں۔ تو چلیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْتَصِمُوا اور مضبوطی سے پکڑ لو، بِحَبْلِ اللَّہِ اللہ کی رسی کو، جمیعاً سب کے سب، ولا اور نہ، تفرقوا تم فرقہ فرقہ بنو یا فرقوں میں بٹو، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ ڈالو۔ یہ اکثر آیت جو آیت ہے اس کو ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے اور تفرقوں میں مت پڑے۔ وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، ذکر کرو، نعمت کا، اللہ کی، علیکم اپنے اوپر، اس جب کنتم تھے تم، اعداء دشمن، فألف تو اس نے الفت ڈال دی، بینا درمیان، قلوبکم تمہارے دلوں کے، فاصبحتم اور ہوگے تم، بنعمتہ اس کی نعمت سے، اخوانا بائی بائی۔ اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، جب تم آپس میں دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پھر تم پھر اس اللہ کی نعمت سے بائی بائی، پھر تم اس اللہ کی نعمت سے بائی بائی ہو گئے۔ اور کنتم اور تھے تم، علی شفا کنارے پر، حفرۃ گڑھے کے، من النار آگ کے، فانقذکم تو اس نے بچا لیا تمہیں، منہا اس سے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، پس اس اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ آگے دیکھتے ہیں جی۔ کذالک اسی طرح، یبین واضح کرتا ہے، اللہ لکم تمہارے لیے، آیات ہی اپنی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم، تہتدون تم پرہیزگاریاں ہدایت والے بنو۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات واضح فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یہ ہمارے پاس ہو گئی جی آیت 103۔ آخری آیت جو ہے وہ یہاں سے وہ دیکھتے ہیں جی اب، وَلْتَكُنْ اور ضرور ہو، منکم تم میں سے، امتن ایک امت یا ایک گروہ، یدعون جو دعوت دیں، الی الخیر خیر کی طرف، ویأمرون اور جو حکم دے، بالمعروف نیکی کا، اور ینہون جو روکیں،
अनिल मुनकर बुराई से, और तुम में से, और चाहिए कि तुम में से एक जमात हो जो खैर की तरफ बुलाए और नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके। व उलाइका, और यही लोग, हुमुल मुफलिहून, फलाह पाने वाले, और यही लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। तो ये आगे जी हमारे पास आयत 104 तक का तर्जुमा। तो इसमें जो है वो अल्लाह पाक ने पहली आयत के अंदर जो है वो फरमाया कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह से उस तरह डरो कि जैसे उससे डरने का हक है, यानी कि हकीकी मायनों में जो है वो अल्लाह से डरो, और इस चीज़ के सिवा ना मरो कि तुम मुसलमान हो, यानी कि इस्लाम की हालत में, ईमान की हालत में तुम मरो। उसके बाद अल्लाह पाक ने नसीहत फरमाई है कि तुम सब जो है वो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और तफरके में ना पड़ो। तुम सब तो आपस में जो है वो लड़े हुए थे, दुश्मन थे, मगर अल्लाह ताला ने अपनी नेमत के जरिए तुम्हें भाई भाई बना दिया। तुम तो बिल्कुल तबाही के गड़े पे थे, आग के गड़े पे थे, तो अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। ये अल्लाह की निशानियां हैं जो वो तुम्हारे सामने जाहिर करता है, और ताकि तुम हदायत पाओ। और तुम में से, अब यहाँ पे उम्मत के लिए पहले एक नसीहत आई कि तुम लोग जो है वो तफरके में मत पड़ो, फिर अब नसीहत आई कि तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को खैर की तरफ, नेकी की तरफ बुलाए और बदी से, बुराई से रोके। और आखिर पे अल्लाह ने फरमाया कि यही लोग जो हैं वो फलाह पाने वाले हैं। तो इस तरह हमारे पास ये जो है इसका दूसरा हिस्सा जो है वो मुकम्मल